السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، مساجد کی اہمیت کے تعلق سے اور نماز کی پابندی کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے زمینوں کا بھی نصیب ہوتا ہے۔ جس زمین کی نصیب اونچی ہو وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر جسے ہم مسجد کہتے ہیں، مسجد نماز کی ادائیگی کا مقام ہے۔ نماز میں جو سب سے اہم ترین عبادت جس کا مقام سب ارکان سے افضل ہے وہ سجدہ ہے۔ اسی سجدے کی طرف نسبت کر کے مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ مسجد یہ ہمارا مسلمانوں کا مرکز ہے، اور اس مسجد کی حفاظت ہم تمام کو، اور اس مسجد کے اندر آ کر نماز کی پابندی ہم تمام کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر آئے تو سب سے پہلے جو چیز بنوائی وہ مسجد تھی۔ نہ گھر تعمیر کیا، نہ اپنے رہن سہن کے واسطے کسی دوسری چیز کی تیاری کی، بلکہ سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ مسجد کے بارے میں خود خدا کا فرمان ہے، بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ تو غور کریں، اللہ کے گھر کا مقام ایک دم سب جگہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو یہ مسجدوں کو آباد رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ اگر کوئی بلا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہو تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی بستیاں، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کے شہر، مسلمانوں کی بستی آباد ہونا ہو تو مسجدوں کو آباد رکھنا ضروری ہے۔ اگر مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، اگر مسجدوں کو آباد نہ رکھا جائے گا تو مسلمانوں کے ساتھ پریشان کن حالات ضرور آ کر رہیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان پریشانی کی حالت میں زندگی گزاریں گے۔
مسلمانوں کو سکون، اطمینان، راحت، عافیت کی زندگی گزارنا ہو تو مسجدوں کو آباد رکھنا پڑے گا۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو مسجد میں آ کر ادا کرو، اس لیے کہ مسجد میں نماز ادا کی جائے گی تو ایک نماز کا ثواب اللہ، ایک نماز پر تمہیں گھر میں نماز ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ دیں گے۔ یہاں اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے مسجد کی آبادی ہوگی، مسجد کو ویرانی سے بچایا جائے گا تو مسلمانوں کے محلے آباد رہیں گے، مسلمانوں کو اطمینان، سکون، راحت رہے گی۔ آج کل ہماری حالت دیکھ لیں خود غور کر کہ ہماری مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان کے بعد ہم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں محلے کا 1% طبقہ بھی نماز کے لیے نہیں آتا، تو ہم اپنی حالت پر خود غور کر لیں کہ یہ جو دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، دشمن جو ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ دراصل دشمن کی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے برے اعمال کی سزا ہے جو دشمن کی شکل میں ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، دشمنوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوف و دہشت پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے یہ ظلم، یہ ستم، یہ پریشانیاں، یہ مصیبت، یہ تکلیف خود بخود ختم ہو کر رہ جائے گی۔ آج مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا، نمازوں سے ہم دور ہو گئے، مسجد میں اذان ہوئی، کچھ طبقہ مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، باقی طبقہ اپنے اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں مشغول ہے۔ ایسی مصروفیات جو ہم کو اللہ سے دور کرے، ایسی مصروفیات جو ہمیں اللہ کے گھر سے دور کرے، ایسی مصروفیات جو ہمیں اللہ کے سنتوں سے دور کرے، یہ مصروفیات ہمارے لیے وبال کا سبب بنے گی، یہ مصروفیات ہمارے لیے پریشان کن لمحات کے آنے کا سبب بنے گی۔ اگر ایسی مصروفیات اختیار کریں جن مصروفیات سے ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہوں، جن مصروفیات سے ہمارے سنتوں سے ہم دور ہو، اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو رہے ہوں، تو یہی مصروفیات ہمارے وبال کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض مواقع پر جو چیزیں حلال تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بعض مواقع پر حرام کا درجہ دے کر دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا یہ اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن اللہ کے گھر کی طرف جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، بس تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی تجارت کو چھوڑ دو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر آ جاؤ۔ وذروا البیع، بیع و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب اللہ کا ایک حکم ہوا کہ تمہیں خرید و فروخت جمعہ کی نماز کے واسطے اذان دیے جانے کے بعد چھوڑنا پڑے گا۔ اگر اس کی جمعہ کی نماز کے بعد بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی اپنی مصروفیات میں مشغول ہے، جب اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، یہی حلال کاروبار بھی اس وقت میں حرام کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ہم اپنے حلال کاروبار میں بھی مشغول ہو، تب جب جمعہ کی اذان دی جائے اس کے بعد بھی ہمارا حلال کاروبار جاری رہے گا، تو یہی حلال کاروبار بھی حرام کا درجہ اختیار کر لے گا۔ تو اس لیے اللہ کا جو حکم جس وقت جس طریقے سے ہو، اس حکم کو اس وقت اس طریقے سے بجا لانا پڑے گا۔ ہم نے اپنی مصروفیات کے واسطے اللہ کے گھر سے دوری اختیار کر لی، اپنے کاروبار کے واسطے ہم نے شریعت کو پس پشت ڈال دیا، دنیا کے واسطے دین سے ہم دور ہو گئے۔ دنیاوی زندگی کچھ سال کی زندگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی ہیں، 950 سال صرف اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ دیکھو تم نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری، حضرت اور تمہارے اوپر یہ زندگی کیسی گزری؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب کتابوں میں لکھ کر ہے
کہ ایک گھر کے دو دروازے ہوں، ایک گھر سے میں گزرا ہوں، ایک گھر کے اس دروازے سے گزر کر اس دروازے سے گزرنے میں جو وقت لگا ہے یہی میری زندگی تھی۔ اسی نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک بوڑھی ماں نے آ کر کہا تھا میرے بچے کم عمر میں انتقال ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کم عمر کا مطلب، تو اس عورت نے، اس بوڑھی ماں نے کہا تھا کہ 200 سے 300 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا تھا کہ ایک امت ایسے آنے والی ہے جس کی عمر 100 سال سے کم ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بوڑھی ماں نے عرض کیا تھا کیا وہ شادی بیاہ کریں گے، کیا وہ گھر بار بنائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواباً فرمایا تھا ہاں گھر بار بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے وہ بوڑھی ماں نے کہا تھا کہ اگر اس وقت میں زندہ ہوگی تو ایک سجدے میں یہ ساری 100 سال کی زندگی گزار کر رکھ دوں گی۔ تو اب ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو امت محمدیہ کو زندگی دی گئی، یہ زندگی مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر زندگی میں ہم عبرت کے سامان دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے محلوں سے، ہمارے گھروں سے جنازے اٹھتے رہے، یہاں تک کہ بوڑھوں کو تو چھوڑ دو، نوجوانوں کے جنازوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ ہٹا کھٹا نوجوان گھر سے نکلا تھا یا گھر میں تھا، تھوڑی دیر پہلے اچھی خاصی بات بھی کیا تھا، مگر آنکھوں کے سامنے سے جنازہ نکلا۔ اب بھی ہم عبرت حاصل کرنے کے واسطے، اب بھی ہم آخرت کی تیاری کرنے کے واسطے، اب بھی ہم ایمان میں مضبوطی حاصل کرنے کے واسطے تیار نہیں ہیں۔ آخر وہ وقت کون سا ہے جس وقت میں ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، جس وقت میں ہم اپنے ایمان میں مضبوطی حاصل کریں، جس وقت میں ہم اپنے عقیدے میں مضبوطی حاصل کریں۔ آخر کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اس وقت مسجد سے دوری، اس وقت نماز سے دوری۔ میں نے اس بات کو کہا کہ جو دشمن ہمارے اوپر حاوی، جو دشمن ہمارے اوپر مسلط، جو دشمن ہمارے اوپر ظلم، جو دشمن کی سازشیں ہمارے خلاف چل رہی ہیں، دراصل یہ دشمن کی طاقت نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے عمل کی، برے عمل کی سزا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمان جتنے گناہ تم کرنا ہو کر لو، یہی گناہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیں گے، یہی گناہوں کی بدولت تمہارے اوپر حالات آئیں گے، یہی گناہ تمہاری زندگی میں پریشان کن لمحات لانے پر مجبور کر دیں گے۔ آج ہم اپنی زندگی کو رکھ کر دیکھ لیں کہ مسلمان مساجد سے کتنے دور ہو گئے۔ اسی مسجدوں کو ویران کرنے کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادیاں اجڑ رہی ہیں۔ اسی مسجدوں کو ویران کرنے کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حالات پریشان کن لمحات آ رہے ہیں۔ ہماری نمازوں میں جان ہوتی، اگر ہمارے ایمان میں مضبوطی ہوتی، اگر ہمارے عقیدے میں پختگی ہوتی، میں اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہ پریشان کن لمحات نہ آتے۔ اگر ہماری مسجدیں آباد ہوتی، ہماری نمازوں میں جان ہوتا۔ حضرت کرز رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک بھی بات لکھ کر ہے حضرت کرز رحمت اللہ علیہ کے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ 70 طواف کرتے۔ ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں تو 70 طواف کے 490 یعنی 490 چکر ہوتے ہیں۔ کتابوں میں حساب کتاب کے ساتھ یہ بات لکھ کر ہے تقریباً 13 سے 14 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے۔ اتنا طواف کرتے اور ہر طواف کے بعد فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ 2 رکعت مقام ابراہیم پر جا کر ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے مقام ابراہیم پر جا کر، تو گویا 70 طواف کے 140 رکعتیں نفل نماز ادا کرتے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری عبادتیں ہیں مثلا فرض نماز، ذکر و تسبیح، یہ الگ تھے۔ اللہ نے ان کے وقت میں بھی برکت رکھی تھی، اللہ نے ان کے جسم میں طاقت بھی دی تھی، اور ان کو یہ کام کرنے میں مزہ آتا تھا جبکہ یہ اللہ سے قرب حاصل کیے ہوئے تھے۔ اور
اولیاء کی زندگی کی بدولت اس وقت بھی وہی عبادتیں تھیں، اس وقت بھی یہی علماء ابو بکر کی، عمر کی، علی کی، عثمان کی باتوں کو نقل کر کر پیش کیا کرتے تھے، مسلمان عبادتوں میں مشغول ہوتے تھے۔ آج بھی علماء یہی ابو بکر، عثمان، علی، عمر، ابو حنیفہ، بخاری کی باتوں کو پیش کرتے ہیں، مگر اس وقت عمل ہوتا تھا، آج عمل میں کمی ہے، اس وقت عمل ہوتا تھا، اللہ حالات کا رخ بدل کر رکھتے تھے، آج عمل میں کمی ہے، باتوں کو تو سنا جا رہا ہے، باتوں کو بیان تو کیا جا رہا ہے، جلسے جلوس جمعہ کے بیانات گھنٹوں گھنٹوں ہو رہے ہیں، مگر عمل میں 0% ہونے کی وجہ سے آج لمحات، آج پریشان کن حالات آ رہے ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان علماء کے بیانات کو سنیں، علماء عوام سب مل کر عمل کریں، میں اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں اللہ حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ عطا الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ایسا ہی واقعہ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک جگہ متعین تھی جہاں بار بار کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت کے بار بار نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر زمین پر گھٹنوں کے اور پیشانی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت ذوالفقار فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع ہوا جہاں عطا الدین عطار رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا کرتے تھے، جہاں بہت سارے دنیا کے لوگ آ کر برکتاً وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تاکہ ان نشانات پر ہمارے گھٹنے، ہمارے قدم، ہماری پیشانی لگے تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو۔ تو دیکھیں ایسے اولیاء اللہ جس زمین پر نماز پڑھی وہاں نشانات پڑ گئے، نشانات پڑھنا ہو تو ایسے ہی نشانات نہیں پڑھتے بلکہ بہت سارے سجدے کیے ہوں گے، بہت ساری رکعتیں پڑھی ہوں گی، جن رکعتوں کی بدولت، جن سجدوں کی بدولت وہاں نشانات پڑے۔ ایسی نمازوں میں جان ہو، ایسی نمازیں ہماری بھی ہو، اللہ حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ آج نمازوں میں جو جان ہونی چاہیے تھی، جو خشوع، جو خضوع ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے تھا، وہ طریقہ مسجدوں کو آباد کرنے کا ہمارا نہ رہا۔ مسجدیں ویران ہوئی، مسجدوں کے نمازیوں کی تعداد کم ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ نے حالات بھیجا۔ لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ نے فرما دیا کہ بعض عمل کی سزا ہمیں تمہیں چکھاتے ہیں تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تم لوٹ کر آؤ۔ اگر لوٹ کر نہیں آئیں گے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی پریشان کن لمحات بھیجتے رہیں گے۔ اب بھی ہم میڈیا کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سالار کا زمانہ ہے، نیوز کا زمانہ ہے، صبح ہوتے ہی ہم پریشان کن لمحات کی خبریں ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ان پریشان کن لمحات میں اب بھی ہمارا رشتہ مضبوط مسجدوں سے نہ ہو تو ہماری قوم کب سدھرے گی؟ ہماری مسجدوں کو ایک کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں حالات حاضرہ پر بات کر کر بڑے دن ہو گئے، مگر حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم حالات حاضرہ پر بات کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پہلے بابری مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا، اب اس کے بعد بہت ساری 1-2 مسجدیں نہیں بلکہ بہت ساری مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گیا نواپی کی ایک ہی مسجد نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں جگہ جگہ پر بڑی بڑی مسجدوں کو نشانہ بنا کر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں مندر تھی، اس مندر کو توڑ کر مسلمانوں نے ظلم زبردستی مسجد تعمیر کر لی ہے۔ مختلف قسم کی باتیں پیش آ رہی ہیں، ساتھ ہی دشمن تو تلے ہوئے ہیں ہماری دشمنی پر، مگر ہماری کم ظرفی اور ہماری نادانی کو میں سب سے پہلے بیان کروں، بعد میں دشمن کی بات پر جاؤں۔ ہماری کم ظرفی، ہماری نادانی کو دیکھیں کہ ہماری مسجدوں کو ہم نے ویران کیا، ہماری جگہیں کو ہم نے ویران کیا، ہمارے قبرستان جہاں ہمارے بڑے بھائی دفن ہے اسے ہم نے ویران کیا، جس کی وجہ سے آج وہ قبضہ جمانے پر مجبور ہوئی ہے۔ دیکھیں ہمیں ابھی مہاراشٹر کا سفر کرنے کا موقع ملا تھا، ایک ندوے کے عالم نے ہمیں یہ بات کہی، ایک مسجد
को जाना हुआ था जहाँ कुछ मूर्तियाँ रखी हुई थी। नगरे के आलिम ने कहा कुछ साल पहले ये मस्जिद थी, मगर ये मस्जिद थोड़ा गाँव से दूर होने पर, यह किले में महसूर होने पर यहाँ थोड़े दिन के बाद मूर्तियाँ रखी गई। आज वहाँ पंडित बैठे हुए हैं। इसका कसूर उनका नहीं बल्कि हमारे मुसलमानों का कसूर है। 1 किलोमीटर चलकर जाते, नमाज बार बार अदा करते, वहाँ आबादी नजर आती, गैरों की हिम्मत मूर्तियाँ रखने की न होती। ये कसूर हमारा है। हमारे कसूर को हम पसे पुट डाल कर मीडिया को गालियाँ देने से, दुश्मन को गालियाँ देने से, गैर को गालियाँ देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि हम अपने बारे में गौर करें कि कितनी फिक्र हमारे अंदर है। आज कर्नाटक की बात करूं कि हिंदुस्तान की बात करूं, बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन कब्रिस्तानों को केस डाला गया कि ये हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। अब इस केस में मुब्तला होकर 4 एकड़ का कब्रिस्तान था, 1 एकड़ पर आकर खड़ा हो गया। वजह क्या है कि मुसलमानों की नादानी, मुसलमानों की लापरवाही। जिन मुसलमानों की लापरवाही की वजह से आज हमारे भाई जहां दफन है, जहां आराम कर रहे हैं, उन कब्रिस्तान को भी दूसरी आबादी में तब्दील कर दिया गया। दूर न जाओ, अपनी जगहों पर गौर करो। मैं नाम न लूंगा, बल्कि अपनी जगहों पर गौर करो कि हर मुसलमान जुमा के दिन उन कब्रिस्तानों में पहुंचते जहां तदफीन नहीं हो रही है। मुसलमानों का एक भी एक कसूर है कि जहां कब्रिस्तान पूरा हो गया, दूसरा कब्रिस्तान ले लिए और इस कब्रिस्तान को हम भूल गए। उस कब्रिस्तान में जाना आना हमारा रहा। यहाँ हमारे दादा जद्दे अमजद सब तदफीन है, यहाँ जाना ही बंद कर लिया। गैरों की नजर वहाँ पड़ी। जो जगह खाली होती है उस जगह पर कोई डाका डालना देखता है। अकाबिरीन फरमाते हैं कि तुम अपने घरों को भी खाली न छोड़ो। जो घरें खाली होती हैं उन घरों पर जल्द अज जल्द जिन्नात का, शयातीन का, बलाओं का कब्जा हो जाता है। ऐसे ही इन हालात को देख लें। जो जगहें खाली होती हैं उन हालात, उन जगहों पर कुफ्फार की नजरें पड़ती हैं। जब नजरें पड़ती हैं तो वो अपने कब्जे में लेना चाहती हैं। हमारे मुसलमानों का कसूर है, मुसलमानों की आदत है बिदात पर चलने की, सुन्नत पर चलने की। मुसलमानों को पसंदीदा शख्सियात में से कुछ होंगे जो सुन्नत पर चलेंगे, मगर बिदात पर अमल करना जल्दी पसंद आता है, सुन्नत पर अमल करना पसंद नहीं आता। अल्लाह के नबी की आदत करीमा थी कि शब बारात में एक ही मर्तबा सारी जिंदगी में कब्रिस्तान गए थे, और अल्लाह के नबी की आदत करीमा हर जुमा को कब्रिस्तान को जाने की थी। आज हमारे बहुत सारे जगहों पर देखने को मिला शब बारात में 27वीं शब को, जिसे हम आम तरीके से शब कदर कहते हैं, इन रातों में गए और आ गए। एक ही मर्तबा जब नबी गए तो हम भी एक मर्तबा जाने से फरीजा टल जाएगा। बार बार जमात की शक्ल देकर शब बारात और शब कदर में जाकर आ जाना खत्म हो गया। जुमा को इंफरादी तौर पर जो जाने की सुन्नत है, इस सुन्नत पर उन कब्रिस्तानों में जाना होता, आना होता, बार बार जाना होता, आना होता, गैरों की नजर न पड़ती और ये हमारे कब्रिस्तान हमारे हाथों से न जाते। ईसाई भाइयों से सबक हासिल करने की जरूरत है कि आज किसी चर्च पर, किसी कलीसा पर डाका डालने की उनका जहन भी नहीं जाता। वजह क्या है कि वो अपनी बाउंड्री तैयार किए हुए हैं, अपने कागजात में मशगूल हैं और अपने कागजात में मजबूत हैं। मगर हमारे मुसलमानों की बात करूं, बुरा लगेगा मुसलमानों को कि हमारे मुसलमान कहाँ मस्जिद की हिफाजत करेंगे, कहाँ कब्रिस्तान की हिफाजत करेंगे, कहाँ उन औलिया अल्लाह की मज़ारों के अतराफ जिन की जगहों की हिफाजत करेंगे। आपस में लड़ने को फुर्सत नहीं मिलती तो कहाँ इन जमीनों को बचाने की फुर्सत मिलेगी। साथी बोलते हैं तो बुरा लगता है और लोग एतराज करते हैं कि मौलाना बार बार लोगों को निशानात बनाकर बातें बता देते हैं। और करे साथी, किसी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा मकसद नहीं है, खुलेआम बात करना है कि हमारे बड़े बड़े लोग भी जब लड़ाइयों में मशगूल रहे, एक दूसरे से टक्कर लेते रहे और अल्लाह के घर के साथ खियानत करते रहे कि तो छोटी आवाम का क्या होगा। जब छोटे लड़ते हैं, बड़े बड़े इंसाफ करने
درمیان انصاف کی بات کون کرے گا؟ پہلے بڑے سدھریں بعد میں چھوٹوں کی بات کو کریں، پہلے ہم سدھریں بعد میں چھوٹوں کی بات کو کریں۔ بہرے کلب میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ اپنے کاغذات کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان، دو چیزوں کے بارے میں بڑا غور و فکر کرنا ہے۔ پہلا یہ کہ مسجدوں کو، اپنے اداروں کو آباد کرے، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان اپنے کاغذات میں حکومتی سطح سے، قانونی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں۔ جب یہ دو چیزوں میں مضبوط ہو جائیں گے، جس طرح عیسائی یہودی بھائی اپنی چیزوں میں مضبوط ہے، انشاءاللہ کوئی ہلا نہ سکے گا۔ آگے بڑھ کر یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھنے میں کسر نہ چھوڑے، ہمیشہ اپنے اداروں کو آباد رکھیں۔ جمعہ انفرادی طور پر قبرستان جائیں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی نہ ہوگی، اللہ حالات بھیج کر رہیں گے۔ اگر ہمارے اداروں میں ہمارا آنا جانا، ہمارے قبرستانوں میں ہمارا آنا جانا نہ رہا تو غیروں کی نظر ہمارے اوپر پڑ کر رہے گی۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ کچھ دن پہلے ایک بات بتائے تھے مسجد اقصی کے تعلق سے۔ مسجد اقصی پر اسرائیل نے قبضہ جمانا چاہا تھا، مسلمانوں کی کئی جانیں گئی تھی۔ حضرت نے اس وقت ایک بہت ہی اچھی بات کہی کہ یہ مسجد اقصی صرف فلسطین والوں کی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا والوں کی ہے۔ جس طریقے سے مسلمان کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے شوق سے، عمرہ کرنے کے واسطے، ایک نماز پر 1 لاکھ نماز کا ثواب پانے کے شوق سے، جس طریقے سے مسلمان مسجد نبوی کو جاتے ہیں ایک نماز پر 50,000 کا نماز پانے کے شوق سے، اور جس طریقے سے مسلمان روضہ اقدس کی زیارت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی مسجد اقصی کا بھی مقام ہے۔ اس لیے کہ مسجد اقصی مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کے بعد بڑا مقام رکھنے والی مسجد ہے، اور یہ مسجد اقصی پہلا ہمارا قبلہ ہے۔ جس طریقے سے یہ 2 جگہ جانے کا معمول رہا، اگر مسلمانوں کا مسجد اقصی کو بھی جانا آنا اور وہاں ٹہلنے کا معمول رہتا، حضرت فرمایا کرتے تھے اسرائیل اس پر قبضہ جمانے کی سوچ بھی اپنے ذہن میں لگاتے، ساری دنیا والوں نے اسے پس پش ڈالا، فلسطین کے مسلمانوں کی جان گئی۔ آج بھی فلسطین کے اندر مسجد اقصی میں پریشان کن لمحات چل رہے ہیں، وجہ یہ کہ مسلمانوں نے وہاں جانا چھوڑا۔ حضرت کی بات پر میں قیاس کر کہتا ہوں، آج بھی جن مسجدوں کو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت ساری مسجدوں میں آج بھی مورتیاں رکھی ہوئی ہے، پنڈت پوجا کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا قصور ہے کہ مسلمانوں نے ویران کیا، جس ویرانی کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کا گھر جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے، یہ گھر بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ کتابوں میں لکھ کر ہے جس اللہ کے گھر کو ویران کر دیا جائے گا وہ محلہ بھی ویران ہو جاتا ہے۔ وہاں کے مسلمانوں پر پریشان کن لمحات آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی نمازوں پر غور کر لیں، اللہ کے گھر پر غور کریں کہ کتنا ہم اپنی مسجدوں سے دور ہیں، کتنا ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں، کتنا ہم نمازوں سے دور ہیں۔ ہمارے نوجوان رات میں سوتے 2 بجے اٹھتے، 9 بجے نوجوانوں کے بارے میں کیا کہوں؟ کچھ بڑے لوگ تو نماز فجر کو آ رہے ہیں مگر نوجوان تو بالکل نہیں آ رہے ہیں۔ 2 بجے سو کے 9 بجے نیند ہشار ہوگی، کہاں نماز کو آئیں گے؟ جب اللہ کے نبی کی عادت کریمہ عشاء کے بعد جلدی سونے کی تھی، اگر اس عادت کریمہ پر غور کر جلدی سو جائیں گے، جلدی نیند سے بیداری ہوگی، فجر پڑھنے کی، یہاں تک کہ تہجد کی بھی توفیق ہوگی۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو قضا نہ ہونے ہرگز دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔